من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم وروا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. سورة الأعراف آیت نمبر 148، جہاں سے آج کا سبق شروع ہوتا ہے۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت میں 3 اہم مسئلے ذکر ہو رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ توحید، پہلا مسئلہ تسلی برائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تبلیغ کے لیے بہادری کا بیان۔ دوسرا مسئلہ اتباع ما انزل یعنی وحی الہی کی تابعداری کا حکم، اور تیسرا مسئلہ توحید باری تعالیٰ کا بیان، اور اس پر حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب ان کے واقعات ذکر ہو چکے ہیں۔ پہلا مسئلہ تسلی برائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہادری کا بیان تبلیغ کے لیے۔ اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، جس کا 4 حصے مکمل ہو چکے ہیں اور یہ 5واں حصہ ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون جب تباہ و برباد ہوا تو موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے، 40 راتیں گزاری، اللہ سے دیدار کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی آنکھوں کے ساتھ میرا دیدار نہیں ہو سکتا، اور پھر نہ ہو سکا۔ اللہ نے تورات عطا فرمائی اور تورات کی تابعداری کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا اور قوم کے لیے بھی، اور پھر علم الہی کے لیے قانون ذکر کیا گیا کہ علم الہی اسے حاصل ہو سکتا ہے کہ جس کا دل پاک ہو، دل میں کینہ، بغض، تکبر موجود نہ ہو، تو اس دل کے اندر اللہ اپنے قرآن کا علم، اپنی کتاب کا علم ڈالتا ہے۔ اب ان آیتوں کے اندر قوم موسیٰ یعنی بنی اسرائیلیوں کے عمل کی کمزوری کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے کوہ طور پر تورات لینے کے لیے، اور پیچھے انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدی موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور جانے کے بعد، موت مراد نہیں، اس لیے کہ آگے ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر واپس آگے اور آ کر کے پھر غصے ہوئے، تو موت مراد نہیں، مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور جانے کے بعد۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور جانے کے بعد، من حلیہم، ان کے زیورات سے۔ کن کے زیورات؟ فرعونیوں کے زیورات۔ چونکہ فرعونی تباہ و برباد ہو گئے تھے، سامری نے زیورات اکٹھے کیے اور ان زیورات کو اکٹھا کر کے ایک بچڑا بنایا۔ سونا تھا، سونا جلایا
اور سونا جب جلتا ہے تو ڈھل جاتا ہے، تو ڈھلنے کے بعد اسے جس سانچے میں ڈال دو، جو شکل اس کو دے دو، دے سکتے ہو۔ یہ سامری کی کاریگری تھی کہ اس نے اس سونے کو ڈالا اور ڈال کر کے ایک بچڑے کی صورت بنا دی۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس کو اپنا خدا بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا، اور یہ بچڑا ایسی صورت میں تیار کیا کہ اس کے اندر 2 سوراخ رکھے تاکہ ہوا آئے اور ہوا نکلے گزرے تو اس سے ایک آواز پیدا ہو جائے۔ تو وہ اس کی آواز تھی۔ بنی اسرائیل کہتے تھے دیکھو نا جی، خدا تو یہ ہے جو بولتا بھی ہے، باتیں بھی کرتا ہے، یہ ہے خدا۔ وَتَخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعد موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور جانے کے بعد من حُلِيهِمْ، ان کے زیورات سے، عجلاً، ایک بچڑا، جسداً، ایک جسم والا، لہو خوار، جس کی تھی ایک آواز۔ خوار بمانا آواز، اردو والا خوار کا دیکھا، لہو خوار، کہ اس کی تھی ایک آواز۔ آواز اس کی یہ کاریگری سامری کی تھی۔ آپ ذرا 16 پارہ کھولیں کہ سورۃ طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ 16 پارہ، یہ آیت نمبر 87 دیکھیں۔ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم۔ اب یہ جس طرح سامری نے گمراہ کیا تھا ان کو، اس کا بیان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، تم سے پوچھنے لگے تم نے اس کی کیوں عبادت کی بچڑے کی؟ قالوا، کہنے لگے ما أخلفنا موعدك بملكنا، ہم نے مخالفت نہیں کی تیرے وعدے کی، بملکنا، اپنے اختیار کے ساتھ، ولكننا حملنا أوزارا من زینة القوم، لیکن ہمیں ڈال دیے گئے وہ زیورات جو کہ فرعونیوں کی زینت تھی، فقذفنا، پس ہم نے ان کو پھینک دیا۔ کیوں پھینک دیا؟ اس لیے کہ سامری نے کہا کہ جی یہ تو فرعونیوں کی ملکیت تھی، اب تم استعمال کرو گے تو تمہارے لیے پرائی ملکیت استعمال کرنا حرام ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ تو فرعونیوں کی تھی، اوزار ان کی، یہ سارے زیورات ان کے تھے۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے جی، پھینک دیے۔ اب جب ہم سب نے پھینک دیے تو اس نے وہ سارے زیورات جمع کیے، جمع کر کے پھر ان سے بچڑا تیار کیا۔ فَقَذَفْنَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، یہ کام کیا ہے سامری نے، أَلْقَى السَّامِرِيُّ، سامری نے بھی ڈال دیے، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، نکالا اس سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا، جسدًا لَهُ خوار، ایک جسم تھا، لَهُ خوار، اور اس کے لیے تھی ایک آواز۔ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، کہنے لگے ہذا الہکم، یہ تمہارا مددگار، الہ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی مددگار۔ فنسی، پس موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔ کیسے بھول گئے؟ کہ وہ تو کوئی دور چلے گئے نا، وہ جو کوئی دور چلے گئے بھول گئے، یہ ہے تمہارا مددگار، یہ ہے تمہارا خدا، اس کی عبادت کرو۔ دیکھو جی بولتا بھی ہے، اس کی آواز بھی آتی ہے، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اچھا، پرانے زمانے کے اندر باقاعدہ یہ کاریگری کی جاتی تھی کہ ایسے بلڈنگ تیار کی جاتی تھی، آج بھی وہ کاریگری موجود ہے، کہ اس بلڈنگ کے اندر سوراخ چھوڑے جاتے تھے جن سوراخوں میں ہوا آتی تھی۔ ایک تو یہ بلڈنگ اس طرح ہوتی ہے، ایک بلڈنگ وہ ہوتی ہے جو زمین کے اندر ہو،
زمین کے اندر والی بلڈنگ کے اندر بھی وہ ایسے سوراخ چھوڑ دیتے تھے جن سے ہوا ایسے آتی تھی جس طرح کے اے سی لگا ہو، تو گرم سے گرمی انتہائی زیادہ ہو، اس کے باوجود، اور یہ قوم عاد کی کاریگری ہوتی تھی، جتنی زیادہ گرمی ہو ان کے گھر ہوتے تھے تہخانوں میں، اور تہخانوں کے اندر جو ان کے گھر بنے ہوئے ہوتے تھے اس میں ایسی خاص قسم کی کاریگری ہوتی تھی کہ جس سے ہوا آتی تھی اور وہ جب چاہتے اس ہوا کو بند کر دیتے، جب چاہتے کھول دیتے، جب چاہتے اس ہوا کا رخ گھر کے اندر ایک طرف دوسری طرف کر سکتے تھے۔ یہ ایک خصوصی کاریگری تھی۔ اسی طرح آپ اس سے اندازہ لگانے، آج کل تو ہماری یہ عام ٹیکنالوجی اتنی آ گئی ہے کہ ان چیزوں کو ہم ذہن میں تصور نہیں کر سکتے۔ آپ نے کبھی یہ پن کی جو اس کا جو ڈھکن ہوتا ہے، اس ڈھکن کو اپنے ہونٹ پر رکھ کر کے آپ پھونک ماریں، سیٹی نکلتی ہے نہیں، تو یہ ہوا سے آواز بنتی ہے۔ ہوا سے کیا بنتی ہے جی؟ آواز بنتی ہے۔ یہ جو انسان بولتا ہے، انسان کے منہ سے ایک خاص قسم کی ہوا نکلتی ہے جس سے اللہ آواز بناتا ہے۔ یہ ایک قدرت ہے۔ اسی طرح اس نے ہوا، یہ اس بچڑے کے جسم کے اندر دو سوراخ چھوڑے کہ ایک طرف سے ہوا آئے گی، جب وہ ٹکرائے گی دوسری طرف سے نکلے گی تو آواز خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ تو جب آواز خود بخود پیدا ہو جائے گی تو لوگ کہیں گے دیکھو نا جی محبوب صاحب تو بول بھی رہے۔ بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعد موسیٰ علیہ السلام کے کوئی دور جانے کے بعد من خلیہم ان کے زیورات سے اجلن ایک بچڑا جیسا تن، ایک جسم والا لہو خوار جس کی تھی ایک آواز۔ علم یرو انہو، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے نہیں خیال کیا انہو لا یکلمہم کہ یقیناً یہ بات نہیں کر سکتا ان کے ساتھ، کلام نہیں کر سکتا۔ کلام اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ایسے جملے موجود ہوں کہ جو مخاطب سنے تو اسے مطلب سمجھ میں آ جائے۔ کلام نہیں ہے، آواز ہے لیکن کلام نہیں ہے۔ علم یرو، آیا انہوں نے خیال نہیں کیا انہو لا یکلمہم کہ یقیناً یہ بات نہیں کر سکتا ان کے ساتھ، ولا یہدیہم سبیلا اور نہیں رہنمائی کرتا ان کی سبیلا سیدھے راستے کی۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے بنا لیا اس کو معبود، وکانوا ظالمین اور یہ تھے مشرک، شرک کرنے والے۔ ظلم بمعنی شرک، ان الشرک لظلم عظیم، بڑے ظالم تھے یعنی بڑے مشرک تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم اور جب ڈال دیا گیا یہ بچڑا فی ایدیہم ان کے ہاتھوں میں، ان کے ہاتھوں میں ڈال دیا گیا، گرا دیا گیا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اس کو توڑا، اور سورۃ طٰہٰ کے اندر ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے دریا کے اندر پھر بہا دیا، جلایا اور جلا کر وہاں بہا دیا۔ جب گرا دیا گیا وَرَأَوْا أَنَّهُمْ اور انہوں نے دیکھ لیا انہم قد ضلوا کہ یقیناً یہ گمراہ ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو اس کو جلا دیا، یہ کیسا خدا ہے جو جل رہا ہے اور اپنی آگ بجھا نہیں سکتا۔ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قد ضلوا تو پھر دیکھا اپنے آپ کی، ہم نے تو بڑا بہت گمراہی والا کام کیا۔ قالوا کہنے لگے لَئِن يَرْحَمْنَا اگر رحم نہ کرتا ہمارے اوپر ربنا ہمارا رب، وَيَغْفِرْ لَنَا اور بخشش نہ کرتا ہماری، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو خامخواہ ہو جاتے من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام إِلَىٰ قَوْمِهِ اپنی قوم کی طرف، غضبان آسفا غضبان غصے کی حالت میں، آسفا افسوس کرتے ہوئے، غصے کی حالت تھی یہ سامری پر اور قوم پر کہ انہوں نے پھر شرک شروع کر دیا۔ افسوس تھا اس بات پر کہ ہائے میری محنت ضائع ہو گئی۔ قال بئس ما خلقتمونی کہا موسیٰ علیہ السلام نے بئس ما خلقتمونی بہت بری جانشینی کی ہے تم نے میری، بہت بری جانشینی کی ہے میرے بعد، من بعدی میرے بعد،
یعنی میرے پیچھے جو تم نے وقت گزارا ہے بہت برا وقت گزارا ہے، میرے جانے کے بعد میری محنت پر پانی پھیر دیا۔ آج آیا تم نے جلدی کیا میرا ربی کو اپنے رب کے حکم سے، یعنی میں تمہارے رب کا حکم میں نے کیا ہوا تھا تورات اور تم نے اسے جلدی کر دی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور رکھ دی موسیٰ علیہ السلام نے الواح تختیاں، وہ جو تختیاں تورات کی لائی ہوئی تھی وہ رکھ دی، یہ ترجمہ نہیں کرنا کہ پھینک دی، القا بمانا رکھنے کی آتا ہے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، رکھ دی موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑ لیا بِرَأْسِ أَخِيهِ، اپنے بھائی کے سر کو، بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اس کے سر کو پکڑ لیا، یجرہ الیہ، اور کھینچا اپنی طرف، قال ابن ام، قال کہا ہارون علیہ السلام نے ابن ام، او ماں جائے او ماں دے بچیا، یہ محبت کے لیے کہا گیا ہے۔ کبھی کبھی محبت کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، حالانکہ کوئی تو ہمیں مور زوئے کر تمہارا مور زوئے تمہارا جیسے خبر ہے کہ یعنی میرے بھائی ہو، میری ایک پیڑ سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور تم یوں کر رہے ہو۔ کہا ہارون علیہ السلام نے ابن ام، ماں جائے ان القوم استضعفونی، یقیناً قوم نے استضعفونی کمزور کر دیا تھا مجھے، وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ میں نے تو اپنی دعوت دی ہے لیکن اس قدر انہوں نے میری مخالفت کی ہے کہ قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ، پس خوش مت کر تو بھی الْأَعْدَاءَ، میری وجہ سے دشمن کو۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر تم میرے سر کو پکڑے گا، میری داڑھی کو پکڑے گا اور کھینچے گا تو دشمن خوش ہوگا، وہ کہے گا پکڑو کے اور ظالمی پھر تماشا کو، وہ خوش ہو جائیں گے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ، مت خوش کر میری وجہ سے دشمن کو، وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مت بنا مجھے مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم کے ساتھ، یعنی میں ان کے ساتھ شمار نہیں تھا، میں نے شرک نہیں کیا۔ قال، جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ بھائی کا گناہ نہیں ہے، قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب اغفر لی ولی اخی، اے میرے رب بخشش کر دے میرے لیے ولی اخی، اور میرے بھائی کے لیے۔ یہ اپنے لیے بخشش کا مطلب یعنی اگر یا اللہ میں نے بھائی کو ناراض کیا ہے، بھائی کے ساتھ زیادتی کر لی ہے تو مجھے بخش دے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بخش دے اگر اس سے کوئی کمی ہوئی ہے۔ فَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہمیں داخل کر دے فی رحمتک، اپنی رحمت میں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو ہے بہترین مہربان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے سر کو، ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑا۔ آپ نے سورۃ طٰہٰ کھولے جو بھی کھولی تھی، 16 پارے میں، 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ، آیت نمبر 94، صفحہ نمبر 287۔ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيته ولا برأسي، یہاں پر داڑھی اور سر دونوں کا ذکر ہے۔ قال، کہا ہارون علیہ السلام نے یا ابن ام، اے ماں جائے، لا تأخذ بلحيته، مت پکڑ میری داڑھی، ولا برأسي، اور مت پکڑ میرے سر کو، نہ میرے سر کو پکڑ اور نہ میری داڑھی کو پکڑ۔ علماء نے لکھا کہ داڑھی کم از کم اتنی ہونی چاہیے جو ایک مشت ہو، یہ کوئی انبیاء کی سنت ہے۔ اگر ایک مشت نہ ہوتی تو ہاتھ میں کیسے آتی؟ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں پکڑی ہے تو ایک مشت داڑھی تھی ہارون علیہ السلام کی، تبھی تو پکڑی ہے نا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مشہور ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اتنی تھی کہ سینہ مبارک ڈھکا ہوا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت ابن عباس کا قول نقل ہے کہ حضرت ابن عباس جب حج کے لیے جا رہے تھے تو حضرت ابن عباس نے
दाढ़ी को यूं एक मुश्त किया और इजाफी दाढ़ी जो थी उसको काटा, तो एक मुश्त रखना ये सुन्नत है। समझ में आ गई बात? हाँ, बसावकार कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जी मुनाफा तो बरस हो जी नीचे तक ले जाएंगे, ये दाढ़ी की तौहीन है, ये मुनासिब नहीं है जी, इतनी लंबी दाढ़ी ले जाना। समझ आ गई बात? इसलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, मुझे एक आलिम दीन कहने लगे कि देखो जी कुरान ये हदीस पाक में अल्फाज है औफिरुल लुहा, बढ़ाओ दाढ़ी को, इसमें कोई कैद नहीं, जितनी बढ़ती है बढ़ाओ। मैंने कहा कि आप बताएं जी कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हम ज्यादा समझते हैं या सहाबाए किराम? मुझे कहता नहीं सहाबाए किराम। मैंने कहा अगर औफिरुल्लाह का ये मतलब है कि पांव तक जाती है चली जाए लेकिन काटनी नहीं है, तो फिर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने क्यों काटी? कहता वो वाक़या तो हाल इंदाउ मलहा, ये मौलवियों के बड़े जवाब होते हैं। कहता ये एक वक़्त का वाक़या, मैंने कहा एक वक़्त का वाक़या हो लेकिन सब पैगंबर का सहाबी तो पैगंबर का बताया हुआ अदब नहीं छोड़ता, ये तो पैगंबर की सारी जिंदगी की सुन्नत है। तो फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने एक मुश्त ज़्यादा क्यों काटी? लिहाजा एक मुश्त ज़्यादा, अगर थोड़ी सी रख भी दी जाए ज़्यादा कोई मतलब नहीं। ये मतलब कहने का ये है मसला का बनता है कि जब दाढ़ी की बेहुरमती हो रही हो, दाढ़ी किधर जा रही हो इधर जा रही है, कोई ऊपर चढ़ रही हो कोई इधर जा रही है, दाढ़ी की तौहीन होती हुई नजर आए, ऐसा नहीं करना चाहिए। दाढ़ी को खूबसूरत बना करके रखो, ये अल्लाह के हबीब की सुन्नत है। और अपने सवाल की तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के सर के बालों को पकड़ा, अपने भाई की दाढ़ी को पकड़ा, अल्लाह के तौहीद के मसले पर गैरत की वजह से। मालूम होता है तौहीद बड़ा गैरत का मसला है। हालांकि हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कोई कमी कोताही नहीं की थी, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, तूने मसला नहीं बयान किया, क्यों नहीं बयान किया? तेरे न बयान करने की वजह से लोग शिर्क में मुब्तला हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने तो बयान किया, इतना बयान किया कि मुझे कत्ल करने वाले थे, मुझे तो कत्ल करने के दर पे थे, बस ये है कि मैंने इनके साथ सिर्फ जिहाद नहीं किया। जब ये बात समझ आ गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर ये दुआ की कि अल्लाह मेरे भाई की भी और मेरी भी बख्शिश फरमा दे, अल्लाह की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह।